دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں تو پیسہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے, ہیلتھ بھی ہے, اس میں عمر بھی ہے, فیملی بھی ہے, لیکن اس لیے میں نے کہا بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں, اور اس کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیسہ آپ کو آزادی دیتا ہے, اور آزادی آپ کو ہوتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی جو کہ پیسہ جو فائنینشلی فری نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ وہ سوچیں کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جابس کرتے ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کروڑوں میں ہوں گے, جو ایسے اداروں میں ملٹی نیشنلز میں ایکسپیٹریٹس کے ساتھ, گوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کرسچنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ان کے ریلیجن کی, اور آج کل آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر یہی ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ ویسٹ کے اندر کتنا مسلمان بیٹھا ہوا ہے, اور ڈیکٹ سے بیٹھا ہوا ہے, دہائیوں سے بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس وقت ان کے حالات کیا ہیں, چھپتے پھرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ نفرت سے اسلام کے اگینسٹ آ چکی ہوئی ہے. تو وہ واپس بھی نہیں آ سکتے کیونکہ وہ یہاں پہ فائنینشلی فری نہیں ہے, وہ وہاں پہ اس لائف کو نہیں چھوڑ سکتے, ان کی پوری زندگیاں وہاں پہ گزر گئی. تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ بغیر پریشانی کے اٹھ کے نماز پڑھ سکیں, اپنی مرضی سے سو سکیں, اپنی مرضی سے اٹھ سکیں, اپنی مرضی سے داڑھی بڑھائیں یا ٹوپی پہن کے باہر نکل جائیں, میں 2 بجے رات کو سر کے اوپر ٹوپی رکھ کے باہر نکل جاؤں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ میں ایک ایسے معاشرے میں نہیں رہتا جہاں پہ مجھے کوئی ٹیررسٹ بنا کے مارے گا یا وہ مجھے مسلمان سمجھ کے کچھ کہہ دے گا. آپ کو پتہ ہے وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ ایک خاتون کی, پیرس کی, جنہوں نے کیا ہوا تھا, پردہ کیا ہوا تھا اور عبایا پہنا ہوا تھا, اور انہوں نے شاید پتہ نہیں اللہ اکبر یا سبحان اللہ کچھ کہہ دیا اور ان کو گولیاں ماری گئیں ڈر کے. تو یہ اگر آپ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کتنی آزادی, وہ شخص کتنا اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے جو کسی پیسے کی وجہ سے کسی شخص کو سلاب نہیں کر رہا, کسی کی جی نہیں کر رہا. جیسے ہم جاب کو رکھنے کے لیے باس ناراض نہ ہو جائے, ہماری نمازیں جا رہی ہیں, ہم نے کبھی جمعے کی پرواہ نہیں کی, ہم نے کبھی نمازوں کی پرواہ نہیں کی, ہم نے کبھی سچ جھوٹ کی پرواہ نہیں کی, صرف جاب کے ٹارگٹس پورے ہو جائیں, تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں. تو بھائی اگر ایک پیسہ یہ آپ کو شرک سے بچا رہا ہے تو سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی. وہ گناہ جس کا مداوع ہی نہیں ہے, جس کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. تو یہ سوچیں وہ ایک پیسہ ہم سے کتنے شرک کرواتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نعوذ باللہ اپنا ناخدا مان لیتے ہیں جو کہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, اور اس کے بدلے ہم سے کچھ بھی کرا لیتے ہیں. تو یہ شاید آپ کو ایک بچے کی ایگزامپل ہے جو ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے میں نے کیس دیکھا, کاؤنسلنگ کا میرے پاس آیا, جہاں پہ ڈائیورس کی وجہ یہ تھی کہ شادی ہو گئی لیکن بچہ جو لڑکا تھا وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھا, وہ باپ سے پیسے مانگتا تھا. تو صاف ذرا جب بیوی کچھ کہتی تھی تو وہ کہتا تھا اچھا میں اب ابو سے کہتا ہوں, امی سے کہتا ہوں پیسے. تو وہ بیوی اس کو شہر کی چھوڑ کے چلی گئی, یار میں نے شادی کی ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تم کیا بات بات میں مانگتے ہو کسی سے پیسے. مل جاتے تھے, کوئی تنگ بھی نہیں کرتا تھا, لیکن صرف اس بات کے اوپر کہ یار یو آر ناٹ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. تو آپ کو سوچیں کہ آپ کو باپ سے پیسے لینا پڑیں اور آپ باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں, اور وہ مرضی جو ان سی آپ کی ہے وہ اپنی مرضی آپ کر ہی نہ سکتے ہوں, اور آپ کو پھنسے ہوں, جکڑے ہوں. آپ کو سوچیں کہ ہمارے یہ سوشل سسٹم میں کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ کیونکہ ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ ہم انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ ہماری شادی انہوں نے ہی کرنی ہے, کیونکہ ہمارا ولیمہ انہوں نے ہی کرنا ہے, شادی میں اخراجات انہوں نے ہی کرنے ہیں, جس کی وجہ سے میں سینکڑوں شادیوں کو جانتا ہوں جو کہ مجبوری میں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ماں باپ اور کہیں کرنا نہیں چاہتے, اور وہ بچہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کو مجبوری میں وہ کرنی پڑی. وہ شادیاں بس ایسے ہی ہیں, کچھ چلیں کچھ نہیں چلیں, کچھ پتہ نہیں کیا, خیر وہ ایک سیپریٹ سٹوریز ہے. تو وہ پھر آپ سوچیں کہ ایک آدمی اگر, ایک باپ بھی اگر آپ اس کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ باپ صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے ایک سیپریٹ ٹاپک ہے.
لیکن جو آپ کو دیتا ہے وہ امید لگاتا ہے، اور وہ پھر ہمارے اوپر اس کا ہماری اٹانومی قربان ہو جاتی ہے، ہمارے فیصلے ہمارے رہتے ہی نہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں جو آپ کو پالتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ اسی کی بات مانیں گے۔ تو یہ صرف میں آپ کو ایک بتایا کہ یہ ان سب کے پیچھے فائنینشیل انڈیپینڈنس، فائنینشیل اٹانومی اتنی اہم ہے جس کے بغیر آپ دین کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کے چانسز ہی نہیں ہیں، آپ کے یہی چانسز ہیں کہ آپ شرک ہی کرتے رہو گے، آپ غلط فیصلے آپ سے کروائے جاتے رہے گے کیونکہ آپ کسی پہ ریلائی کرتے ہو۔ آپ کو شادی ویسے ہی کرنی پڑے گی جیسے آپ کے ماں باپ چاہیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے امی میں نے تو جناب مسجد میں نکاح کر کے لانا ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے، پھر ابو امی پلان کریں گے مہندیاں کہ ہونی ہیں تو مائیوں ہونے ہیں تو براتیں جانی ہیں اور آنی ہیں اور کھانا کہاں پہ ہونا ہے، کن کو بلانا ہے کن کو نہیں، کیونکہ پیسہ ان کا ہے۔ اور دوسری اگزامپل اپنے ملک کی لے لیں آپ، کہ اس وقت آپ کے سامنے فلسطین کی حالت ہے، ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم فائنینشلی IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں، فائنینشلی ہم ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، ویسٹ کے اوپر۔ ہم کھل کے اپنا دل نہیں دکھا سکتے عوام کا کہ کتنی تکلیف ہے ہمیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے، ہم ان کے ظلم کو ظلم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم مقروض قوم ہیں۔ ہاتھ وہ IMF والے آپ کو نہ دیں، صبح دیکھیں آپ کے ڈالر کو کیا ہوگا، آپ کا روپیہ جو ہے وہ بالکل ڈیویلیو پھر ہونا شروع ہو جائے۔ تو ایک ایسا قوم یا ایک ایسا فرد جو کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ خود سوچ لیں کہ اس کا کیا امتحان ہے، اس کے کیا وہ دین کو یا اللہ کے آگے کیا سرخرو ہوگا۔ تو یہ اس کی اہمیت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر اتنے پروگرام کیے ہیں اور میں نے اس کے اوپر ایک نئی سوچ دی ہے لوگوں کو، نئی نسل کو، کہ بھائی دس از وائی یو شوڈ بی سو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈو اٹ کوئکلی۔ جتنی جلدی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اتنی جلدی ہی آپ اپنی زندگی کے اس تعلق پہ اس پہ جو آپ کا اصل آبجیکٹیو ہے اس پہ آ جائیں گے۔ اس پہ میں کئی اور ویڈیوز کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ بات تو میں نے آپ کو سمجھائی ریشنل طریقے سے۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاورٹی یعنی کہ غربت آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ مسند احمد، ابن ماجہ اور بہیقی شریف کی حدیث ہے یہ 3-4 میں نے آپ کو اس کے سورس دیے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ نریشن، اس کی کوئی نریشن آپ کو پتہ ہے، جو صحیح اور حدیث جسے کہتے ہیں، جو ضعیف حدیث کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث غلط ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا نریشن یعنی کہ جو بتانے والا ہے وہ لنک کہیں سے ٹوٹ جائے، اگر وہ اس نے کہا میں نے اس سے سنا اور جس کا اس نے کہا میں نے اس سے سنا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو وہ اس کو ضعیف کیٹیگری میں، کیونکہ اس کا لنک نہیں ملا آپ کو۔ جیسے آج کا آپ کو پتہ ہے ریسرچ کے اندر آپ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جس چیز کا آپ کو ریفرنس نہ ملے کہ یہ بات کس نے کہی ہے وہ آپ کوٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ مانی نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے تو وہ جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں ان کا وہی ایک فارمولہ تھا کہ جب تک اس کی سند یہ چلتی جائے گی، لنک چلتا جائے گا، نریشن، تو یہ ہم صحیح میں ڈالیں گے، نہیں تو اس کو ضعیف میں تو یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف میں ڈلی ہوئی ہے، ناٹ اس وجہ سے کہ یہ غلط ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی لنکس نہیں ہیں۔ اب آپ یہ اگر اس کو بھی آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، اگر ایک اور حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو پھر آپ کو لگے گا یہ بھی صحیح ہوگی۔ اب وہ حدیث کیا؟ اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح ابن حبن کی حدیث ہے 1026، اور اس میں کیا کہا گیا ہے آپ یہ سنیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے اور وہ دعا کیا تھی، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، کس سے؟ اس کفر سے اور اس غربت سے، کفر اور غربت کے اگینسٹ میں آپ کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دونوں برابر ہیں، آپ نے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں آپ کی کفر اور غربت کے اگینسٹ، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
یس یہ دے آر ایکول، یہ دونوں برابر ہیں. تو اگر آپ کو یہ حدیث جو سی یہ صحیح ہے. اب اگر آپ اس حدیث کے الفاظ تو فرق ہیں لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ غربت اور کفر ایک جیسے ہیں. تو جو پچھلی حدیثیں ہیں وہ بھی آپ کو پھر یہی بتا رہی ہے کہ بھائی غربت جو سی ہے وہ کفر پہ لے جاتی ہے، ایک جیسے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کتنی سگنیفیکنس ہے. جو میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دے کے بتایا ہے کہ ایک شخص جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے کتنے چانسز ہیں، ولنریبلٹیز کتنی ہیں کہ وہ کفر کے اوپر چلا جائے گا، اسے شرک ہو جائے گا پیسے کے چکر میں، اولاد کو کھلانے کے چکر میں، اور وہ اس سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، وہ کتنی اس سے کوتاہیاں ہوں گی صرف اس وجہ سے کہ وہ فائنینشلی نہیں ہے. تو لوگ اوبلائج ہو جاتے ہیں جو آپ کو رزق دے رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں پورے کا پورا کلچر، جی 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 سر، جی سر، جی سائیں، جی جی یہ جی وہ، یہ کیا ہے جی ملک صاحب، جو تنخواہ دے رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے. لوگ اوبلائج ہو جاتے ہیں، اس کے ایک طرح سے نعوذ باللہ دل میں آ جاتا ہے شرک ہونا. نمازیں جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے بولے جا رہے ہیں اور اس کی تعریف میں ملائے جاتے ہیں کلابے، اور وہ سب جھوٹ ہوتا ہے. اتنا انسان اوبلائج ہو جاتا ہے. تو یہ جو بنیادی طور پہ ہے کہ ہمیں جو نمازیں کسی کی وجہ سے رہ جائیں، دین کو ہم سمجھ نہ پائیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں، شریعت کی ذمہ داریاں ہم سے رہ جائیں اسی چکر میں کہ جی ہمیں پیسہ کوئی دینے والا ہے. تو اس چکر میں کی اہمیت کے لیے ایک اور دعا سنیے. میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اوپر یا فریڈم کے اوپر اتنے پروگرامز کیے ہیں اور اتنے ریکارڈنگ آئی ہیں، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے. کیونکہ اس پہ لوگوں نے عجیب و غریب کمنٹ دیے ہوئے ہیں. مثلاً یہ تو ہو نہیں سکتا جی، اتنا تو کمایا نہیں جا سکتا جی، یہ تو ہم یعنی کہ 40 سال تک کیوں کمائیں، ہم 60-70 میں تک کیوں نہیں کماتے، ساری زندگی کیوں نہ کمائیں، ہر کوئی اتنا لکی نہیں ہوتا، یہ تو 1% لوگ بھی نہیں ہوتے. بھائی اگر آپ کا قبلہ سیدھا ہو جائے اور آپ کو پتہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ آپ کے دین اور دنیا بچانے کا طریقہ ہے، تو آپ اس حساب سے اس کو اتنی سگنیفیکنس دیں گے. پھر آپ یہ نہیں سمجھیں گے، اگر آپ کا شوق نہیں بھی ہے پیسہ، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا دین بچانے کے لیے بھی ضروری ہے تو پھر آپ اس کو اہمیت دیں گے. اسی لیے اب یہ دعا سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دعا جو میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، یہ ایک حدیث ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کوئی غلام تھا. وہ غلام نے اپنے ماسٹر کے ساتھ، مالک کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا اور کہ جی میں اتنے پیسے واپس کر دوں گا تو میری جان چھٹ جائے گی. اب وہ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے جو وعدہ کیا تھا، جو میری آبلیگیشن تھی، جو میں نے قرضہ دینا تھا، جو بھی اس کی آبلیگیشن میں پوری نہیں مجھ سے ہو رہی، تو میری مدد کریں. تو آگے سے حضرت علی نے جواب دیا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور وہ دعا آپ نے کیا بتائی؟ وہ دعا یہ تھی، اللہم اغفرلی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہ یہ میں پہلے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں. اللہم اکفنی یعنی کہ بنیادی طور پہ اکفنی وہی کفایت، اللہ میری کفایت کر، بحلالک حلال سے، اپنے حلال سے، عن حرامک اور بچا مجھے اپنے حرام سے، واغننی اور مجھے بے پرواہ کر دے، امن سوا کا اپنے علاوہ ہر چیز سے. یہ دعا پڑھائی اور ساتھ یہ الفاظ کہے کہ یہ وہ دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے، اور یہ اتنی افیکٹو ہے کہ اگر تیرے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے لیے اس کو پے کر دے گا، اس قرضے کو اتار دے گا. یہ آپ خود سوچیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. یہ دعائیں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائی ہیں؟ اور سب سے اس کے الفاظ پہ غور کیجئے.
کہ اللہ میری کفایت کر اپنے حلال سے اور مجھے اپنے حرام سے بچا دے اور مجھے بے پرواہ کر دے اپنے علاوہ کسی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں کسی شخص کے ابلائی نہ ہوں، میں تیرے آگے رو لوں گا، میں تیرے آگے سجدہ کر لوں گا، مجھے تو نے دینا ہے، مجھے تیرے کو بھلا کے کسی شخص کی مزدوری اور وہ نہیں کرنی، مشقت ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی ایک سمجھ کی بات ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو پھر یہ جو نوکری پیشہ لوگ اکثر اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ جی سارے اگر نوکری کرنا ہی شروع کر دیں سارے اگر کام کرنا شروع کر دیں نوکری کون کر؟ بھائی پہلے بات کو سمجھ تو لیں۔ ان باتوں میں آپ یعنی کہ یہ کوئی آرگومنٹس کی جنگ تو ہو نہیں ہے کہ آپ زبانی جیت لیں گے، زبانوں کی جنگ تو ہے نہیں اس کی ٹیکنیکلی۔ ہاں یہ نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے اپنا کام شروع کر دیں تو نوکریاں فیکٹریاں کون چلائے گا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کریں گے نہیں، لوگ سمجھیں گے نہیں۔ جیسے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں ایک بات کر رہا ہوں تو بجائے سے اس بات کو سمجھیں اور اس پہ کرنے کی کوشش کریں۔ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں جی یہ ہو نہیں سکتا۔ اور بھائی میں تو تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں اور تم خود ہی کہہ رہے ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ میرے پاس آئیں، مجھے بیماری ہے، میں آپ کو کہوں بھائی اس کا یہ علاج ہے، آپ کہیں دیکھیں نا جی ہو نہیں سکتا، کچھ لوگوں نے مرنا بھی تو ہے نا، تو میں کہوں گا بھائی آپ میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر آپ مر جائیں جا کے، یہی کہوں گا نا، اور کیا کہوں۔ اب یہ جواب جو ان سے ہیں یہ بذات خود آپ کو سٹیٹ آف مائنڈ بتاتے ہیں کہ ہم کس سٹیٹ آف مائنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو وہ کر رہے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے علاوہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے کوئی بلا لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں، میں اس آزادی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جب آپ انٹرپرینور ہیں تو آپ اللہ پہ، اللہ مجھے اپنے سوا کسی اور کے پیچھے نہ، مجھے بے پرواہ کر دیں، میں پرواہ تیری کروں گا، جب دل کرے گا اذان ہوگی دفتر بند کر دوں گا، دکان بند کر دوں۔ یہ میں کسی کی دکان پہ نہیں کر سکتا، نوکری ہوتے میں نہیں کر سکتا، اس کی مرضی چلے گی، جس کی دکان ہے، جس کا کام ہے، جس کی فیکٹری ہے، جس کا دفتر ہے۔ یہ ہے اس کی سگنیفیکنس۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث یہ دعا پڑھائی ہے یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے 3563۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا، اور یہ بخاری شریف کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو، کس سے؟ من الہم والحزن۔ ہم کہتے ہیں اس کو گریف کو، دکھ، اور حزن کہتے ہیں سورو، والعجز والکسل، عجز کہتے ہیں ویکنس کو، کسل کہتے ہیں لیتھارجی کو، لیزینس کو، والبخل والجبن، بخل کہتے ہیں، آپ کو یہ تو آپ سنتے ہی ہیں، اردو کا ورڈ ہے بخل، کنجوسی کرنے کو، لیکن کنجوسی سے بھی بچا ہے۔ اینڈ فرام جبن کہتے ہیں بزدلانہ طبیعت سے، یعنی کہ مجھے بزدل ہونے سے بھی بچا اور مجھے کنجوسی سے بھی بچا۔ وضلع الدین، اور اسے کہتے ہیں کہ فرام بینگ اوور کم بائی دا ڈیٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرضے کے غلبے میں آ جاؤں، یا وغلبۃ الرجال، یا اس شخص کے قبضے میں آ جاؤں، غلبے میں آ جاؤں جو لوگ شخص ہو۔ اللہ مجھے اپنے قبضے میں رکھ، اپنے غلبے میں رکھ، مجھے کسی قرضے کے میں کسی شخص کے غلبے میں نہ رکھ۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 نمبر چیپٹر 158۔ اب آپ خود سوچیں یہ دعائیں اللہ کے رسول نے کیوں پڑھائی ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی لیے پڑھائی ہیں کہ یہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے۔ تو جن کو یہ بات پتہ ہو وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا بچہ، ماؤں باپ کو اگر یہ پتہ ہو تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ بچہ 30-35 سال تک ان کے سر پہ ڈیپینڈنٹ رہے، ان کے پیچھے پڑا رہے، ان سے چیزیں مانگتا رہے، پاکٹ منیاں مانگتا رہے۔ وہ چاہیں گے کہ میرا بچہ 15-16 سال کی عمر میں، وہ 17 سال کی عمر میں اگر صلاح الدین ایوبی بن گیا تھا
مشہور دنیا میں، تو یہ بھائی آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا بچہ 13-14 سال کی عمر میں انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی ضرورت ہے. ماں باپ کے کہنے میں کچھ کروں ایک علیحدہ بات ہے، باس کے کہنے پہ کچھ کروں علیحدہ بات ہے. میرے پہ کوئی غلبہ نہ ہو، میرے پاس کوئی مجبوری نہ ہو، میرے پہ کوئی قرضہ نہ ہو، اور میں صبح اٹھ کے تہجد کے وقت اللہ اکبر کروں، اللہ کو وہ پسند ہے. اور اس شخص کو یہ پتا ہو کہ یار یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. کہ بھائی یہ سر نے کسی نہ کسی کے آگے تو جھکنا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو 10 لوگوں کے آگے سر روز جھکاتے ہیں، 100 کے آگے جھکاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، تو بھائی میں تو اسے ایک اللہ کے آگے جھکاؤں گا تو میری سیلف اسٹیم بھی بہتر ہو جائے گی. یہ اہمیت ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس، اور یہ اچیو نہیں کی جا سکتی. اب آپ یہ کہیں دین، اور بھائی دین تو خود بتا رہا ہے فائنینشیل. اب آپ بتانا شروع کر دیں فلسفہ مجھے کہ نہیں دیکھیں غربت تو بڑا پیغمبروں کا شیوا ہے، اس قسم کے کمنٹس دیے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ یہ، بھائی میں تو آپ کو فائنینشلی فری کرنا چاہتا ہوں، دعا دے رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، سگنیفیکنس بتا رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کریں. اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ لالچ میں نہیں کر رہے، آپ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں کسی اور کے آگے نہ جھکوں، تیرے آگے جھکوں، مجھے کوئی مجبوری نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں اپنا انٹرسٹ آ جاتا ہے. تو اب اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کی فائنینشیل فریڈم یا انڈیپینڈنس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کے بعد پھر اگر آپ میری 40 کی عمر والی ویڈیو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلنی شروع ہو جائے گی. تو آپ یہ اوورآل آپ کو بات سمجھ آنی شروع ہوگی کہ جب میں 40 کی بات کرتا ہوں کہ بھئی 40 سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں فائنینشلی، اور پھر میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جی 40 کے بعد کوئی کام نہ کریں، تو بنیادی طور پہ میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ 40 کے بعد نوکریاں نہ کریں، پیسیو انکم کو بڑھائیں، اتنی محنت بھی نہ کریں 9 to 5 جو آپ صبح بھاگ رہے ہوں پاگلوں کی طرح کہ جی آپ نے دفتر پہنچنا ہے یا فیکٹری پہنچنا ہے، یعنی کہ ایکٹیو رول سے نکل جائیں. بزنس چل رہا ہے، چیئرمین بنے ہوئے ہیں، بس 2 گھنٹے جاتے ہیں، 4 گھنٹے جاتے ہیں، 6 گھنٹے بیٹھ کے اٹھے نماز کے لیے اٹھ کے آگے تھوڑی بہت ایڈوائزری رول میں آ جائیں، باقی ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کر دیں، دین کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، سوشلائزنگ کی ذمہ داری، بڑے کام کی ذمہ داری، کوئی خدمت کی ذمہ داری، کوئی سوشل ایکٹیویزم کی کوئی کام کریں. پیسہ کمانے کے چکر سے آپ اس وقت آپ آزاد ہوں، آپ کی کام ہے تو چل رہا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مسئلے پہ بیٹھ جائیں. What I am saying is کہ آپ اس چکر میں سے نکل آئیں 9 to 5 والے، اس چکر میں سے آپ نکل آئیں. تو ریلیجس جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اور وہ ریلیجس کمٹمنٹ یہ نہیں کہتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے پہ نہیں بیٹھ کے تھے، آپ نے بہت کام کیے 40 کے بعد 63 سال کی عمر تک. تو آپ بھی ان کاموں کو، ان کے کام کی نوعیت بدل جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی قسم کا کام ہے، وہ کمانے کا کام. بھئی کمانے کی کام کے علاوہ بھی دنیا میں ہزاروں کام ہیں. تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپریشن لیں، اور یہی بنیادی طور پہ پورا فلسفہ ہے اس پوری سیریز کا اور ان تمام پروگرامز کا جس کے پیچھے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی پیسہ پیسہ میں پڑھا رہا ہوں. بھائی میں پیسہ اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ آپ جناب کوئی ڈان بن جائیں. میں پیسہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ وہ بن جائیں جو انسانوں کو نعوذ باللہ شرک نہ کرتے پھریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اور جو اللہ کے بندے بن کے، جن کی جو آنکھیں نظریں زمین پہ ہوں، اور جو ایک اللہ کے آگے بھروسہ کرنے والا شخص ہو لیکن اس کے اندر ماڈسٹی ہو. اس بات کے اوپر ہو کہ مجھے پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اور وہ کام نہ کرتا پھرے جو میں لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور جن لوگوں کو اگر کوئی ایسی بات بری لگی ہے تو معاف. لیکن بنیادی طور پہ یہ فلسفہ ہے ان 4 ہی چیزوں کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ.